لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر محل پہنچتا ہے اور چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ چھت پر چڑھنے کے بعد کہتا ہے اے لوگوں میں حسین نہیں ہوں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، میں یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر بن کر کے آیا ہوں۔ اے لوگوں اگر تم نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی ہے تو تمہاری گردنیں تن سے جدا کر دوں گا، یا تو اس کی بیعت چھوڑ دو، یزید کے خلاف مت جاؤ، فسادی نہ بنو، نہ تو تمہارے گھروں کو میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ لوگوں نے اس کا خطبہ سنا۔ خطبہ سننے کے بعد ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی ہے، وہ گھر چلے گئے ہیں۔ ادھر امام مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا ہے، اس اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابن زیاد امام مسلم کو تلاش کرنے لگتا ہے، امام مسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس ابن زیاد نے کوفہ کے جو بڑے بڑے امیر تھے سب کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ اگر امام مسلم کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دی، اللہ اکبر، تو میں تمہاری گردنیں تن سے جدا کر دوں گا، تمہارے گھروں کو برباد کر دوں گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ لوگ ڈر گئے، جو امیر تھے کوفہ کے وہ سب خوف کھا گئے۔ اللہ اکبر، بختیار اللہ ابن زیاد نے مختار بن عبے کو بلا کر بھی دھمکایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پریشان ہو گئے۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل مختار بن عبے کے گھر سے نکل کر کے حانی بن عبے کے گھر آ جاتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں، 70-80 سال ہے عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور نعمان بن بشیر کو ان لوگوں نے معزول کر دیا تھا، تخت سے اتار دیا تھا، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حانی بن عبے کے گھر پہ حضرت امام مسلم بن عقیل اللہ اکبر اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ لوگ چوری چوری چپکے چپکے آپ کے پاس آتے اور بیعت ہو کر کے چلے جاتے۔ اس وقت حضرت حانی بن عبے کے گھر جب حضرت امام مسلم بیعت کر رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت بھی 16,000 کوفی لوگ امام مسلم کے نیچے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام مسلم بن عقیل نے حسین کے پاس دوسرا خط بھیج دیا ہے کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں، قابو میں آ جائیے، آپ آ جاؤ گے، یہاں کے حالات قابو میں آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ جوک حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس آتے اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا کرتے۔ اللہ اکبر، اس عبید اللہ بن زیاد نے اللہ اکبر سارے کوفہ کے اندر امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے ایک غلام کو، اس نے اپنے ایک غلام کو 30,000 درہم و دینار دے کر کے اللہ اکبر کبیرہ کہہ دیا جاؤ امام مسلم کو تلاش کر لو، اور ان کو یہ ہدیتاً دے دینا تاکہ لوگ جو آپ کو لے کر کے جائیں تو وہ سوچے کہ آپ امام مسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ غلام پورے کوفہ میں تلاش کرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، لیکن امام مسلم کا پتہ کسی نے نہیں بتایا۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی رسول بزرگ تھے، ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا میں امام مسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ میں تحفہ کے طور پر 30,000 درہم لے کر کے آیا ہوں، آپ مجھے امام مسلم بن عقیل کے پاس لے کر کے چلیے۔ اب وہ بزرگ حانی بن عبے کے گھر جو صحابی رسول تھے وہ ان کو لے جاتے ہیں، اس غلام کو لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرا دی جاتی ہے۔ وہ وہاں پر اپنی نظریات پیش کرتا ہے، امام مسلم بن عقیل سے ملاقات کرتا ہے، دعا کراتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شب و روز ان کے پاس گزارنے لگتا ہے۔ جب رات ہو جاتی تو وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتا اور اس کو خبر دیتا کہ فلاں امیر بھی وہاں پہنچا ہے، فلاں امیر بھی وہاں پہنچا ہے۔ جو لوگ وہاں پہنچے تھے سب کے بارے میں وہ بتا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب عبید اللہ بن زیاد کو خبر ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، حانی بن عبے کو اس نے